دو دلوں کی داستان سیزن 2 ایپیسوڈ 48۔ گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ گھر کا بیٹا بھری جوانی میں سب کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ زارا کا دل گھبرانا بے وجہ نہ تھا۔ اس کا بیٹا اسے چھوڑ گیا تھا۔ میرا بیٹا سو رہا ہے۔ شش، رو مت زینب، وہ جاگ جائے گا۔ دیکھو، اسے بالکل نہیں پسند کہ اس کے سوتے کوئی شور کرے، ڈانٹ پڑے گی تم سب کو۔ چپ۔ زارا کی حالت دیکھ کر سب کا دل پھٹ گیا تھا۔ وہ پاگل ہی تو ہو گئی تھی۔ بکھرے بال، دوپٹے کا کوئی ہوش نہیں تھا اسے۔ لاش کی حالت اتنی خراب تھی کہ پہچان میں ہی نہیں آ رہی تھی، اس لیے کافن میں رکھا گیا تھا۔ جان جگرے والا ہی لاش کو دیکھ سکتا تھا، جبکہ مینال تو گم سم سی لاش پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور زینب تو دھاڑیں مار مار کر روئی تھی۔ ایزل لمز مسلسل زارا اور زینب کو سنبھال رہی تھی۔ جوان بیٹے کی لاش دیکھ کر ظاہر خود آدھا مر گیا تھا۔ زریاب کو گئے آج 5 دن ہو گئے تھے۔ زارا تو زریاب کا جنازہ اٹھنے کے بعد ایسی بے ہوش ہوئی کہ ابھی تک ہوش نہ آیا تھا۔ وہ ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ مینال کی تو دنیا بسنے سے پہلے ہی اجڑ گئی تھی۔ وہ لمحے اس کی آنکھوں میں گھوم رہے تھے جب انہوں نے ایک ساتھ گزارے تھے۔ سب کچھ ہی تو لٹ گیا تھا اس لڑکی کا۔ سب کو یہ ایک حادثہ لگتا تھا، لیکن حقیقت سے ابھی تک کوئی واقف نہیں تھا۔ زینب کو میکال سنبھال رہا تھا، لیکن اس کی حالت بہت خراب تھی۔ ارہا کا غائب ہونا، فبیہا کا ابھی تک نہ ملنا، زریاب کی بے وقت موت اور اب زارا کی حالت، ایک ساتھ بہت ساری مصیبتیں ٹوٹ پڑی تھیں ان ضمیر زادوں پر۔ بہت ہلکا لے لیا تھا ہمیں ان امیر زادوں نے۔ پارٹنر، اب ٹریلر نہیں، پوری فلم دکھانا ضروری تھا ان لوگوں کو۔ بدلہ شروع ہوا، اب ہر ایک بندہ مرے گا۔ شروعات تو ہو چکی ہے زریاب راجپوت سے۔ ظاہر کو یوں تڑپتا دیکھ کر مجھے جو سکون مل رہا ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ باس فتح کے نشے میں چور کہکا لگاتے خوش تھا۔ بالکل ٹھیک کہا پارٹنر، ایم کے نے ساحل خان کو تو بچا لیا، لیکن کس کو بچائے گا وہ؟ جو تڑپ آپ کو سکون پہنچا رہی ہے راجپوتوں کی، ویسی ہی تڑپ مجھے تراب خان کی دیکھنی تھی۔ پارٹنر غصے سے بولا تو باس نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ ڈونٹ وری پارٹنر، وہ اپنے بیٹے سے دور ہو گیا، اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی اس کی؟ اس کا بیٹا ناراض ہو کر گیا ہے، دھمکی دے کر۔ وہ مر کر بھی واپس نہیں آئے گا تو سوچو کیا گزر رہی ہوگی تراب خان اور محمل خان پر۔ تھوڑا زریاب کا غم منا لینے دو ان لوگوں کو، پھر کریں گے ہم اپنا اگلا وار۔ باس وائن کا گلاس اٹھاتے بولا تو پارٹنر نے چمکتی آنکھوں سے باس کی پشت کو دیکھا۔ اب تو مجاہد پر یقین آ گیا نا آپ کو؟ باس، اس کے بیٹے نے ایم کے کی بیٹی کو برباد کر دیا ہے، اب مل لینا چاہیے اس سے۔ خاص آدمی بن چکا ہے وہ ہمارا۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ اس کو آزمانا چاہیے، تو آزما تو لیا اسے، اور وہ ہر آزمائش پر پورا بھی اترا ہے، تو ملاقات کرنے میں حرج نہیں ہے۔ پارٹنر کی بات سن کر باس نے سر اس بات میں ہلایا۔ ٹھیک ہے، پھر بلا لو ان دونوں کو، مل لیتے ہیں ان سے۔ آخر کو باس کا اعتماد جیتا ہے اس نے، اتنی عنایت تو دے ہی سکتے ہیں اسے کہ ہم سے ملاقات کا شرف حاصل کر سکے۔ باس غرور سے بولا تو پارٹنر نے کہکا لگاتے مجاہد کو کال کی۔ ذر میری جان، کچھ کھا لیں، دوائی بھی لینی ہے آپ کو۔ وہ نڈھال سی بیڈ پر لیٹی تھی، بخار ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا جب میکال کھانے کی ٹرے لیے اندر آیا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا میکال، پلیز لے جائیں کھانا۔
وہ نکاہت زدہ لہجے میں بولی، ایسے کیسے نہیں کھانا زر، ایسے تو بیمار پڑ جائیں گے، پھر زارا آنے کو کون دیکھے گا میری جان؟ وہ ہاسپٹل میں ہیں، سب ان کے ساتھ ہیں، لیکن انہیں سب سے زیادہ اس وقت اپنی بیٹی کی ضرورت ہے۔ آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، آنی کو آپ کی ضرورت ہے۔ وہ پیار سے اس پر جھکتے، اس کا ماتھا چومتے بولا جو بخار میں جل رہی تھی، میکال، دریاب ہمیں کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ کیوں ہمارا خیال نہیں آیا انہیں؟ ماما کا نہیں سوچا، میرا نہیں سوچا، بابا کا خیال کیوں نہیں آیا؟ میں بہت مس کر رہی ہوں ان کو۔ وہ کیوں چلے گئے میکال؟ وہ تڑپ تڑپ کر روئی تو میکال نے بے بسی سے اسے دیکھتے سینے سے لگایا تھا۔ اس کی زندگی اتنی ہی تھی میری جان، وہ جہاں ہے سکون میں ہوگا انشاءاللہ۔ ایسے روئیں گی تو اسے تکلیف ہوگی، وہ کیسے آپ کو دکھ میں دیکھ سکتا تھا؟ لیکن آپ مسلسل رو رو کر اس کی روح کو تکلیف پہنچا رہی ہیں۔ وہ اس کے بال سہلاتے بولا، میں کیا کروں؟ مجھ میں صبر نہیں ہے میکال، میں بہت کوشش کرتی ہوں لیکن نہیں کر پا رہی۔ بھائی کی کسی سے کیا دشمنی تھی؟ وہ تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے، پھر اتنی دردناک موت کیوں میکال؟ وہ تڑپ تڑپ کر روئی تو میکال کی آنکھوں میں بھی سرخائی گھلی۔ دریاب کے ساتھ یہ سب جس نے بھی کیا، اس سے دردناک موت دوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ وہ اسے سینے سے لگائے سخت لہجے میں بولا۔ نہ جانے ان کے خاندان کو کس کی نظر لگ گئی تھی، اور اب نہ جانے اگلی باری کس کی تھی۔ وہ دونوں ایک گھر میں ضرور تھے، لیکن نکاح کے بعد ان دونوں کی بات چیت ختم ہو گئی تھی۔ وہ رات گئے تک باہر رہتا اور مدرارہ کے سونے کے بعد واپس آتا تھا۔ وہ آج واپس آیا تو اسے باہر لاؤنج میں ٹی وی دیکھتے خود بھی وہیں چلا آیا۔ السلام علیکم، آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ خیریت؟ وہ تفکر سے بولا۔ وعلیکم السلام، نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے یہاں آ گئی۔ وہ ریموٹ میز پر رکھتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا گرم کر دیتی ہوں۔ وہ بنا اسے دیکھے کچن میں چلی گئی، جبکہ وہ بھی حیران ہوتا اس کے پیچھے کچن میں چلا آیا۔ آج وہ اسے کچھ بدلی سی لگی تھی، ورنہ جب بھی وہ گھر آتا خود ہی کھانا گرم کر کے کھاتا تھا۔ بس وہ اتنی مہربانی کر دیتی تھی کہ اس کے لیے کھانا بنا کر فریج میں رکھ دیتی تھی۔ رہنے دے مدرارہ، میں خود گرم کر لوں گا، آپ جائیں سو جائیں، رات کافی ہو گئی ہے۔ اس کے ہاتھ سے سالن کا باؤل لیتے بولا تو مدرارہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے آپ کو، رو کیوں رہی ہیں؟ اس کی نم تر آنکھوں کو دیکھتے بکھلاتے بولا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ وہ نہ جانے ضبط کے کس مرحلے سے گزر رہی تھی، جبکہ جرار نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میں بس آپ کے آرام کا خیال رکھ رہا تھا، آپ کافی دیر سے جاگ رہی تھیں تو اس لیے۔ اگر آپ کو برا لگا تو سوری۔ وہ واقعی نہیں سمجھ پایا تھا۔ کس بات کے لیے سوری کریں گے آپ؟ ہم کو دھوکہ دینے کے لیے، میری ماں کو بیوقوف بنانے کے لیے، بیٹے کا نوٹک کر کے ان کے جذبات سے کھیلنے کے لیے، میرا دوست بننے کے لیے، جھوٹ بولنے کے لیے، میری زندگی برباد کرنے کے لیے۔ کس بات کی معافی مانگیں گے آپ؟ پہلی بار کسی مرد پر اعتبار کرنے کو جی چاہتا اور کیا بھی، لیکن بدلے میں کیا ملا مجھے؟ صرف دھوکہ، جھوٹ، فریب۔ آخر آپ اتنے پرسکون کیسے ہو سکتے ہیں جرار؟ وہ چیخ چیخ کر بولتی اس کا دل بند کر گئی تھی۔ میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا آپ لوگوں کو مدرارہ، میرا یقین کریں۔ ہاں مانتا ہوں مجھے اپنی پہچان چھپانا پڑی، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک ریزن تھا، اور میں وعدہ کرتا ہوں وقت آنے پر آپ کو ضرور بتاؤں گا اس کی وجہ، لیکن مجھ سے بدگمان مت ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتے بولا تو اس نے فوراً اپنے ہاتھوں کو اس کے ہاتھوں سے نکالا۔ مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کیجیے گا جرار،
ورنہ اپنے جسم کا ہر وہ حصہ جسے آپ نے چھوا تیزاب سے دھوں گی، یاد رکھیے گا۔ اور آپ پر بھروسہ تو مر کر بھی نہیں کرے گی مدرارہ حسن۔ وہ انگلی اٹھائے اسے وارن کرتے بولی اور کچن سے نکل گئی، جبکہ وہ بے بسی سے سر تھامے وہیں رکھی چیئر پر بیٹھ گیا۔ وہ اتنی بدگمان تھی اس سے کہ اس کا چھونا بھی نجس لگ رہا تھا اسے۔ کیسی قیامت جیسی آگاہی تھی یہ! محبوب آپ کے لمس کو ناپاک گردان رہا تھا۔ واہ رے قسمت! دریاب کی موت کی وجہ سے ارہا اور رحیم کا نکاح آگے چلا گیا تھا، اس لیے آج ہی سب نے نکاح ہونے کا کہا تھا، کیونکہ ارہا کو چودھری قاسم کتے کی طرح سونگھتے ہر طرف ڈھونڈ رہا تھا۔ رحیم تو بالکل راضی نہیں تھا۔ ابھی اس کے بھائی کو مرے دن ہی کتنے ہوئے تھے جو وہ لوگ اس کا نکاح کرنا چاہتے تھے۔ وہ آج بھی حویلی نہیں گیا تھا، دریاب کے جنازے میں شریک ہوا تھا، وہ بھی مسجد سے سیدھا گھر چلا گیا تھا، لیکن سب کے سب جانے پر بمشکل ہی سہی وہ مان گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا، لیکن خوش ہونے کے باوجود بھی کوئی خوش نہیں ہو پا رہا تھا۔ دریاب کا دکھ سب کی رگوں میں اترا ہوا تھا۔ کیسی مصیبتیں آن پڑی تھیں ان سب پر! پہلے مجاہد کی وجہ سے ولی اور معصومہ کا رشتہ داؤ پر لگا ہوا تھا۔ معصومہ کے ساتھ ساتھ ارمان اور شجیع کا رشتہ بھی متاثر ہو رہا تھا۔ اس کے بعد دریاب کی اچانک موت پر ملہار اور مدرارہ کا اتنا بڑا نقصان، اور اس کے بعد یوں سادگی سے ارہا اور رحیم کا نکاح۔ جس طرح سے سوچ رکھا تھا ویسی کوئی شادی نہیں ہوئی تھی خاندان میں۔ رحیم نکاح ہوتے ہی وہاں سے اٹھ کر باہر لان میں چلا گیا تھا۔ عجیب سی گھٹن کا احساس ہو رہا تھا اندر، اس لیے باہر چلا آیا تھا۔ علی نے اسے جاتا دیکھا تو وہ بھی سب سے ایکسکیوز کرتے وہاں سے اٹھ گیا۔ یہاں کیوں آ گئے؟ علی اس کے برابر جا کھڑا ہوا، پینٹ کی جیبوں پہ ہاتھ ڈالے وہ اس سے مخاطب ہوا۔ سانس بند ہو رہا تھا اندر۔ وہ سامنے لان میں کھڑے پودوں کو دیکھتے بولا، کیا یہ نکاح تمہارے لیے تنگی کا باعث ہے؟ علی کو بہن کی فکر ہوئی تھی۔ نہیں جانتا کہ خوش ہوں یا غمگین، یہ نکاح تنگی ہے یا خوشحالی، اس کا فیصلہ فی الحال نہیں کر پا رہا علی بھائی۔ جانتا ہوں میں کہ آپ کو پسند نہیں، آپ کو تو کیا کوئی بھی پسند نہیں کرتا مجھے، کیونکہ میں عزتوں کا لٹیرا ہوں۔ وہ تلخی سے ہنسا تو علی نے لب بھیجے۔ ایسا نہیں ہے رحیم، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ علی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے دکھ سے کہا، معاف کیجیے گا علی بھائی، شاید اب میں آپ کو پارسال لگ رہا ہوں، کیونکہ اب آپ کی بہن کا سہاگ جو ہوں، اور دوسرا ان کی ذات پر جو داغ میری وجہ سے لگا تھا وہ اب اس نکاح سے کر کے دھل گیا، اور اب آپ کو دنیا بھر کی خوبیاں مجھ میں نظر آئیں گی۔ آخر کو آپ کی بہن کی عزت کا اب رکھوالا جو ہوں وہ حد سے زیادہ تلخ ہو رہا تھا۔ تم اتنا نیگیٹو کیوں سوچ رہے ہو رحیم؟ مانا اس وقت جو حالات تھے سب نے تمہیں غلط سمجھا، لیکن تمہاری بے گناہی ثابت ہو جانے کے بعد سبھی تم سے شرمندہ ہیں رحیم، سعید نانا جان تو سب سے زیادہ۔ تم ہمیں کبھی بھی ناپسند نہیں تھے۔ وہ اس کے دونوں کندھوں کو پکڑ کر بولا تو رحیم نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ پیچھے ہٹائے۔ آپ کا تھپڑ بھولا نہیں ہے رحیم راجپوت علی بھائی۔ وہ کس حد تک بدگمان ہو چکا تھا۔ تمہیں وہ تھپڑ مارا تھا اس لیے نہیں کہ تمہیں مجرم سمجھتا تھا، بلکہ اس لیے کہ تم نے اپنے علی بھائی پر ٹرسٹ کر کے کچھ شیئر نہیں کیا تھا۔ میں اس وقت ملک میں نہیں تھا، ورنہ تم لوگوں کو کبھی حویلی سے جانے نہ دیتا۔ وہ پھر سے اسے بازو سے جکڑتے بولا، اب تو آپ یہی کہیں گے علی بھائی؟ میں نے کہا نا، اب ساری اچھائیاں نظر آئیں گی آپ کو مجھ میں۔ پہلے کسی نے میرا اعتبار نہیں کیا تھا، اب میں بھی کسی کی بات پر یقین نہیں کرتا۔ فکر مت کریں، آپ کی بہن کی حفاظت خود سے بڑھ کر کروں گا۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتا گھر سے ہی نکل گیا تھا، جبکہ علی کو سب پر ایک دفعہ پھر بہت غصہ آیا تھا۔ بدگمانیاں شاید رشتوں کو اندر تک سے کھوکھلا کر دیتی ہیں، اور یہی سب ان کے رشتوں کی دراڑ بن رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے ولی نے نہ اس کا فون اٹھایا تھا، نہ کسی میسج کا جواب دیا تھا۔
لیکن آج آئے اس میسج کو پڑھ کر اس پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی، جہاں صاف صاف اس کی محبت کی دھجیاں اڑائی گئی تھیں۔ آپ کو کیا لگا تھا معصومہ خان کہ ولی حسن آپ کی محبت میں پاگل ہو گیا ہے اور اسی جنون میں آپ کو اپنا بنا رہا ہے؟ کتنی معصوم ہے نا آپ اپنے نام کی طرح۔ میں آپ کی محبت میں نہیں، آپ سے بدلہ لینے کے لیے آپ کے قریب آیا تھا۔ میرے ماں باپ کی بے عزتی کا بدلہ اس رات کی میری نچھاور کی گئی شدتیں ضرور رنگ لائیں گی۔ تو کیسا لگے گا جب ایک جائز بچے کو جنم دے کر بھی وہ ناجائز ہی کہلائے گا۔ دنیا آپ کو ایک طوائف کے طور پر دیکھے گی اور آپ کا باپ جیتے جی مر جائے گا، کیونکہ دنیا کی نظر میں ہم دشمن ہیں اور ہمارا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ تو جب رزلٹ آئے گا تو کیا کریں گی آپ؟ وہ ایک تمسخر اڑاتا میسج اس کے منہ پر اس کی محبت کا تماچا تھا۔ وہ کئی بار وہ میسج پڑھ چکی تھی۔ تو کیا محبتیں اتنی جلدی مر جایا کرتی ہیں؟ وہ روتی ہوئی نڈال ہوتے بیڈ پر گر گئی۔ اچھا صلہ ملا تھا معصومہ خان کو محبت کا کہ اس کا محبت کے نام پر سے اعتماد ہی ختم ہو گیا تھا۔